تو وہاں سے جب اس کو چھوا جاتا ہے تو وہ چیز ذلت میں جب آتی ہے، پستی میں جب آتی ہے، تو پھر ایک بات عام ہو جاتی ہے۔ مسلم خواتین کے بارے میں تصور بڑا مشکل تھا کسی وقت، اور بڑا ناممکن سا تھا کہ یہاں سے بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، یہ بڑا ناممکن سا تھا۔ تو یہ ایک جو اصل میں جو احساس ہوتا ہے آدمی کے اندر، تھوڑا سمجھیں اس کو، جب بھی آپ اپنے آپ کو بلند محسوس کریں گے، اور جب تک آپ کے اندر ترنگ ہے، جب تک آپ کے خون میں ترنگ ہے، آپ کے بدن میں حرارت ہے، آپ کے دماغ میں اونچے خیالات ہیں، اور آپ کے شعور میں ہے کہ ہم بہادر ہیں، آپ کے شعور میں ہے جب تک ہم اونچے ہیں، ہم بلند ہیں، تو وہ اصل میں کیریکٹر میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ بات تھی، مجھے یاد ہے بچپن میں بہت چندی لوگ رہتے تھے، چندی گھر رہتے تھے، لیکن ایک دبدبا سا ہوتا تھا، ایک روب سا ہوتا تھا، ایک ترنگ سی ہوتی تھی کہ بلند لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، ہر جگہ ان کے نشانات تھے، ہر جگہ ان کی نشانیاں تھیں، ہر جگہ ان کا شعار تھا۔ جس صوبے میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، تو وہ جہاں ہوتے تھے وہ ایک نمایاں ہوتے تھے اور ایک شان ہوتی تھی۔ تو وہ چیز کم کرنا مقصود ہے کہ جب یہ ایک دم نیچے ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائیں گے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو غیرت کی چیز ہوتی ہے، جب غیرت ڈاؤن ہو گئی، جس دن غیرت کے معاملے میں جب سمجھوتا ہو گیا، غیرت جب ایک نارمل چیز ہو گئی، تو پھر چیز آسان ہو جائے گی۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، میں وجہ بتا رہا ہوں اس موضوع کے چننے کی۔ تو دینی معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا جو کردار ہے، اصل تو یہ ہے کہ خواتین مردوں کے تابع ہیں، عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ مردوں کا کردار جس طرح ہوگا، اسی طرح اسی کے روشنی میں عورتوں کا کردار بھی بنتا ہے۔ میں جب بات ختم کروں گا تو اس کے آخر میں انشاءاللہ میں 2-5 منٹ اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ لیکن ابھی یہ مجھے بتانا ہے کہ مستقل طور پہ عورتیں کس طرح کردار ادا کر سکتی ہیں، دھیرے دھیرے کس طریقے سے وہ ماحول کو اندر ہی اندر بدل سکتی ہیں، اندر ہی اندر کس طرح سے وہ کام کر سکتی ہیں کہ ماحول تبدیل ہو سکتا ہے، ماحول بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک آیت پیش کی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد نیک عمل کرے چاہے عورت نیک عمل کرے، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ہم انہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے بہترین بدلہ دیں گے۔ پاکیزہ زندگی تو جو ایک ملنی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ملنی ہے۔ پاکیزہ زندگی نیک عمل کے نتیجے میں جو اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی جب کسی پاکیزہ زندگی میں کچھ دن رہ لیجئے۔ آپ مدینہ کے معاشرے میں چلے جائیے، آپ مکے کے معاشرے میں چلے جائیے، آپ سعودی عربیہ چلے جائیے، اور وہاں کی جو زمینی زندگی ہے وہ تو ٹھیک ہے، خیر آپ سنتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے تمام طرح کی باتیں۔ اب جب وہاں کی جو زمینی زندگی ہے، وہاں کی جو پبلک لائف ہے، اس میں گھس کر کے کچھ دن رہیے، تب اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سکون کی زندگی کسے کہتے ہیں، اطمینان کی زندگی کسے کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارا جو ماحول ہے نا، اس میں بہت کچھ چل رہا ہے، تو اس میں پاکیزہ زندگی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اچھا وہ معاشرہ چھوڑ دیجئے، وہ اللہ کے رسول کے زمانے والا، وہ تو آپ تصور کیجئے یہاں سے کہ پھر وہ کیسا رہا ہوگا۔ تو پھر وہاں رہ کر کے پبلک لائف میں دیکھیے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں کے مرد، وہ زندگی کیا ہے، اور اس زندگی کا جب آپ مقابلہ کریں گے تو پھر کچھ آپ کو احساس ہوگا کہ پاکیزہ زندگی کہتے کس کو ہیں۔ کیونکہ اب ماڈل تو کچھ مل نہیں رہا، یہی ماڈل ایک ہے، تو اب جتنا ہے اتنا اسی کو مثال میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو پاکیزہ زندگی سمجھ میں آئے گا میرے دوستو کتنے سکون کی چیز ہوتی ہے، اور سادگی میں بھی کتنا اطمینان ہے، اور محلوں میں بھی کتنی پریشانی ہے، جس کا میں کہتا ہوں کہ ایک سونے کا پجرا آپ بنا لیجئے، محل، لیکن وہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے، تو سونے کے پجرے میں بھی آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ اس کو سونے کا پجرا کہہ لیجئے یا سونے کی قبر کہہ لیجئے، کچھ اور کہہ لیجئے، خوبصورت سے خوبصورت نام۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جب پاکیزہ زندگی ہوگی، نیک عمل جب ہوگا، تو پھر زندگی تبدیل ہوگی، ایک پاکیزہ ماحول بنے گا۔ جب معاشرہ شروع ہوا، جب احکامات آنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں جب نازل ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے ماحول جب چینج کیا جانے لگا،
تو ایک ایک کر کے احکامات نازل ہو رہے تھے. کبھی کچھ نازل ہو رہا, کبھی کچھ نازل ہو رہا, کبھی کچھ نازل ہو رہا ہے. ماحول کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے, یہ تبدیل ہو رہا معاشرہ. تو میں ایک مثال بتاتا ہوں کہ عورتوں نے کس طرح سے اس معاشرے کو تبدیل کیا اور اس تبدیلی میں کس طرح کردار ادا کیا. روایت ہے, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ تبارک و تعالی ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم فرمائے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے دوپٹے وہ اپنے سینوں پہ ڈال لیں, تو کہا شققنا مروتہن فاختمرن بہا. تو انہوں نے اپنے دامن پھاڑ لیے اور پھاڑ کر کے فاختمرن بہا, اس کو اوڑھا اور پردہ کیا. اس کو میں سمجھاؤں, پہلے تو ایک مثال دے دوں. آج فرض کر لیجئے اللہ کے رسول ہوتے اور یہ جو کیمیکل مرغی ہم کھا رہے ہیں, ہمارے صحت اور کسی بھی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا, فرض کر لیجئے, اور اعلان ہو جاتا کہ بھئی آج سے مرغی حرام ہے, اور گھر میں مرغی بن رہی ہے, کسی کے ہاں کوئی ڈش بھونی جا رہی ہے, وہ کباب اور کیا کیا تیار ہو رہا ہے, اور آیت آئی, کوئی اعلان کرنے والے نے اعلان کرایا کہ اللہ اور رسول مرغی کو حرام قرار دیتے ہیں. تو جو آج کا ماحول ہے, سوچیے ہم کیا کرتے. کیا ایسا ہمارے حالات کے حساب سے ایسا ہوتا کہ کہتے اب وہ تو اعلان ہوا ہے نا, اب تو جو بن رہا وہ کھا لیتے ہیں, پھر بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی دوبارہ سے نہیں لائیں گے مرغی کا گوشت, لیکن ابھی جو بن رہا ہو تو کھا لیتے ہیں. صحابہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا, بھوک لگی تھی, خوشبو اٹھ رہی تھی دیگ سے گوشت کی, اور گدھے کا گوشت بن رہا تھا. اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول گدھے کا گوشت حرام کرتے ہیں, ہانڈیاں پلٹ جاتی ہیں. ایسا چینج ہوتا ہے. پھر یہاں دیکھیے, آیت نازل ہوتی ہے پردے کی, تو کپڑا بہت کم ہے, 1 جوڑا 2 جوڑا تو کپڑا ہوتا تھا. اب ایکسٹرا بہت ساری عورتوں کے پاس کپڑا نہیں ہے اتنا بڑا کہ اس سے وہ گھونگھٹ بھی نکال سکیں, چہرہ بھی ڈھک سکیں, سینہ بھی ڈھک سکیں, تو اسی اپنے کپڑے میں ایڈجسٹمنٹ کر کے پھاڑ کر کے اس سے اوڑھنی بنا رہی ہیں. اس طریقے سے ماحول چینج ہوتا ہے, اس طریقے سے قربانی دی جاتی ہے. تو دیکھیے پہلے جو عورتیں ہوں گی, چونکہ بات ہم عورتوں کی کر رہے ہیں تو بار بار ہم عورتوں ہی کی بات کریں گے, تو پہلے جو ماحول بنانے والی عورتیں ہوں گی, ظاہر سی بات ہے ان کو اس طرح کی قربانی دینی پڑے گی جس طریقے سے پہلے خاتون مہاجرات نے قربانی دیا. جب پردے میں ایک سائیکولوجیکل مسئلہ کیا ہوتا ہے, نفسیاتی. ایک خاتون ہے, اب مان لیجئے وہ 30 سال کی عمر ہے, اور اس کی بچپن میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا, مان لیجئے وہ 18 سال کا ہے یا 17 سال کا ہے, 14 سال کا ہے, 15 سال کا ہے. اب اس کے سامنے نفسیاتی طور پہ کیا ہے کہ وہ ایک بچہ ہے, کوئی برائی کا امکان نہیں, کوئی برائی کا خیال نہیں, اور وہ آتا جاتا رہا ہے, دیکھتا رہا ہے, بات چیت ہوتی رہی ہے. اب اچانک سے پردے کی آیت آتی ہے تو پردہ کرتے ہوئے شرم لگتا ہے, بھئی وہ کیا بولے گا ابھی تو آپ سامنے آتی تھی, چاچی ابھی سامنے آتی تھی, بہن ابھی سامنے آتی تھی, عمر کا بھی ایک تفاوت ہے, رشتے میں بھی ایک قربت ہے, برائی کی کوئی بات نہیں ہے, ابھی یہ کیا کہ چہرہ ڈھک لیا. لیکن نہیں, جو عورتیں ابھی سامنے آ رہی تھیں, جو عورتیں ابھی باتیں کر رہی تھیں, جو عورتیں ابھی گفتگو کر رہی تھیں, جو عورتیں ابھی چہرہ نہیں چھپا رہی تھیں, آیت نازل ہوتی ہے پردے کی, وہیں سے جسٹ پردہ شروع ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے جو عورت پہلے سے برقع اوڑھتی ہے اس کی بات مت کیجئے, جو عورت پردہ نہیں کر رہی ہو, ابھی ملنا جلنا ہو, بات چیت ہو, اور اس کو اچانک پردہ کرنا پڑ جائے, مشکل ہوگی. نفسیاتی طور پہ, ذہنی طور پہ پریشانی ہوتی ہے, شرم آتی ہے, پردہ کرنے میں شرم آتی ہے. جس طرح چہرہ کھولنے میں شرم آتی ہے, اسی طرح چہرہ ڈھکنے میں بھی شرم آتی ہے. لیکن یہ مشکل انہوں نے کچھ نہیں گردانا, آیت نازل ہوئی, ایڈجسٹمنٹ کر کے پردہ کیا. یہاں سے ماحول تبدیل ہو رہا ہے, اب پردے والا ماحول بنتا چلا گیا.
پردے والا ماحول یہاں سے بنتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد انہوں نے پردہ کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے سے پہلے صحابی نے دیکھا تھا اور وہ لیٹی ہوئی تھی، جب اچانک نظر پڑی تو سمجھ گئے کہ وہ کیونکہ پردے سے پہلے دیکھا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ماحول کس طریقے سے ان عورتوں نے چینج کیا۔ آئیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے پائجامے کو، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکایا، غرور کی وجہ سے لٹکایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں ڈالے گا، مطلب غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس زمانے میں خاص طور پہ کپڑا نیچے میں تکبر تھا، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے پاس کپڑا نیچے تک گھسٹنے کی یہ علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ یہ مالدار آدمی ہے، کیونکہ کپڑے اتنے نہیں ہوتے تھے، دو جوڑے، تین جوڑے، بہت تین تو مطلب سوچئے مت، تو کپڑے کم ہوتے تھے۔ اب کپڑے کم ہوتے ہیں تو اب کپڑا ٹخنے سے نیچے زمین تک لٹک رہا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، تو عام طور پہ وہ کبر والی بات ہو ہی جا رہی تھی۔ تو کہا جو کبر کی وجہ سے ایسا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں ڈالے گا۔ فقالت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فکیف یضعن بذیولہن، یہ عورتوں کے دامن کا کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ٹکنے سے نیچے اگر لٹکائے گا تو اللہ نظر نہیں ڈالے، مطلب اللہ غضبناک ہوگا، تو عورتوں کا کیا ہوگا؟ وہ اپنے دامن کے ساتھ کیا کریں گی؟ تو کہا یرخین شبرن، ایک بالشت لٹکا لیں۔ تو کیا فرماتی ہیں؟ اذن تنکشف اقدامہن، تو ان کے پیر دکھ جائیں گے۔ یہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ پردہ ہے کہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، پردہ کتنا کرے گی، ہم خیر وہ پھر میں دوسری طرف چلے جاؤں گا۔ پردے پہ ہمارے بہت سارے علماء بھی اختلاف کرتے ہیں، تو خیر جانے دیں۔ یہاں سوال کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو وہ دل کا چور طرح طرح سے قرآن اور حدیث کو، پھر قرآن کی روشنی میں آدمی چوری کرتا ہے، قرآن کی روشنی میں آدمی باطل کھاتا ہے، قرآن کی روشنی میں آدمی سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کا چور وہ ڈھونڈ لاتا ہے، دلیلیں ڈھونڈ لاتا ہے دل کا چور۔ لیکن یہاں دل صاف ہے، یہاں نیت عمل کی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ٹکنے سے نیچے پاجامہ جائے گا تو اللہ غضبناک ہوگا، تو وہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہم ٹکنے سے اوپر کریں گی۔ کہا کہ اللہ کے رسول عورتوں کا کیا ہوگا؟ عورتوں کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں ٹکنے سے نیچے پائجامہ، عورتوں کے دامن کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے ایک بالش اور نیچے کر لو۔ تو کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول اس میں بھی پیر کھلنے کا ڈر ہے، ان کے ٹکنے سے اوپر کا حصہ کبھی نظر آ سکتا ہے۔ تو کہا فیرخین ذراعا لا یزدنا علیہ، تو کہا چلو ایک ہاتھ لٹکا لو بھائی، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ان عورتوں کا کیا مزاج تھا پردے کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے موقع اچھا مل گیا تھا، اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہی نہیں مرد اور عورت، بس کہا جو ٹکنے سے نیچے کبر کی وجہ سے لٹکا ہے اس کو ایسا تو موقع مل گیا تھا کہ چلو ٹکنے تک۔ لیکن شرم اور حیا نے دیکھیے، اب وہاں جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا، تو پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد عورتوں نے پردے پہ اتنا عمل کر لیا تھا نا کہ پردے کا ایک مزاج بن گیا۔ اب پردے کا جو مزاج تیار ہو گیا، جو تبدیلی پیدا ہو گئی اور معاشرہ جو بدل گیا، تو اب ذہن کیا بن گیا؟ مائنڈ سیٹ اپ اصل ہے۔ اور مائنڈ سیٹ اپ کیا بن گیا کہ اللہ کے رسول سے سوال ہو رہا کہ اللہ کے رسول کچھ گنجائش اور لاؤ، ذرا یہ ٹکنے والا نہیں ہم لوگوں کے لیے رکھو، ہم لوگوں کو ذرا نیچے کی گنجائش کر دو، مردوں کو آپ رکھیے اوپر، لیکن ہم کو ذرا نیچے۔ مگر الٹا ہو گیا، عورتیں اوپر کر رہی ہیں، مرد نیچے لے کے جا رہا ہے۔ یہاں سے دیکھیے معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسے مائنڈ سیٹ اپ کی جب عورتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ دوسروں پہ اثر ڈالتی ہیں، پھر وہ تیسروں پہ اثر ڈالتی ہیں، اور پھر اس طریقے سے 1 2 3 4 5 سے پھر اس طرح معاشرہ بدلتا ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، نور کی پوری ندی لے کر کے اللہ کے رسول گھر آئے ہوئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں۔ غار حرا سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہ آئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں۔
محمد ابن عبداللہ اب جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ بن کے داخل ہو رہے ہیں. اور نبوت کا جو نور تھا، اصل میں اس حدیث کی شرح میں بھی بعض دفعہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. میں کچھ بات نہ کرتے ہوئے ایسی بات کرتا ہوں کہ حدیث بھی آپ سمجھ جائیے. اصل میں قرآن جو ہے نا، قرآن ابتدا ہی سے بہت وزنی چیز ہے، ہر طرح سے وزنی چیز ہے، ہر طرح سے وزنی چیز ہے. اس کو ایسا آسان سا نہیں ہے. تو قرآن نازل ہوا تھا سینے پر، اور نبوت کی روشنی نازل ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے جو 40 سال تک رسول اللہ کے مائنڈ کو، کیریکٹر کو، بدن کو تیار کیا گیا، اور نیک خوابوں کے ذریعہ 6 مہینہ تک سچے خوابوں کے ذریعہ بھی آپ کے دل کو، دماغ کو تیار کیا گیا. سینے کو چاک کر کے بھی آپ کے دل کو اسی لیے تیار کیا گیا کہ جب نبوت نازل ہو، نبوت کا نور نازل ہو، قرآن نازل ہو، وحی نازل ہو، تو وہ بوجھ جو ہے، وہ روشنی کی جو تاب ہے، اس کو آپ برداشت کر سکیں. لیکن چونکہ پہلی دفعہ تھا تو بدن پہ پورا لرزہ تھا. تو آئے گھر پہ تو وہ لرزے کی وجہ سے کہنے لگا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو آپ میں یہاں ایک عورت کا کردار بتاتا ہوں. عورت کا کیریکٹر کیا ہے کہ نبوت لرز رہی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کو سہارا دے رہی ہیں. فرماتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا یہاں سے مردوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ عورتیں مردوں کے تابع اللہ کے رسول کو دیکھ رہی تھیں. ان کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی حضرت خدیجہ کے سامنے تھی. ان کی زندگی کی روشنی میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، کاٹتے نہیں. وتصدق الحدیث، اور گفتگو کے سچے ہیں. وتحمل الکلہ، اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدومہ، بے روزگاروں کو کما کے دیتے ہیں. وتقری الضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. ان صفات کی روشنی میں، ان صفات کو دلیل بنا کر کے فرماتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ میں، اور جب آپ لرز رہے تھے، اس وقت رسول اللہ کو سہارا دینے والی، اور اس وقت رسول اللہ پر فوراً ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کائنات میں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول ڈائریکٹ گھر پہ آتے ہیں. ڈائریکٹ گھر پہ جب آتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، آپ فرماتی ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، تسلی دیتی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا حضرت خدیجہ نے، یہ تو خیر پہلا دن تھا ایمان کا. آپ نے اللہ کے رسول کو گھریلو فکر سے آزاد کر دیا. ورنہ وہ مکے میں فری ہو کر کے دعوت کا کام کرنا، بھائی بال بچوں کی بھی ضروریات تھی، فری ہو کر کے دعوت کا کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن جو ان کا اپنا مال تھا، بزنس سے جو پیسے آتے تھے، وہ ایک مالدار خاتون تھی، اور بزنس کا ایک سیٹ اپ شادی سے، اللہ کے رسول کی شادی سے پہلے ہی سے بنا ہوا تھا. وہ سیٹ اپ اب بھی چل رہا تھا. وہ سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ خرچ کرتی رہیں. اللہ کے رسول کمانے سے بے نیاز رہے، گھریلو فکر سے بے نیاز رہے. آپ کے لیے سکون بنی رہی. جب بھی کہیں سے الجھن ہوتی تھی، جب بھی کہیں سے آتے تھے تو گھر میں وہ تسلی دے دیتی تھیں، اور پھر اللہ کے رسول فریش ہو جاتے تھے، پھر اپنے کام پہ نکل جاتے تھے. اپنا مال خرچ کیا حضرت خدیجہ نے. اور یہی نہیں، اپنے خاندان کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا. ان کا جو خاندان تھا، ان کے جو اعزاء و اقارب تھے، اسی لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب تک زندہ رہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کسی کو ہمت نہیں. یہ دو لوگ تھیں، ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کے چچا. یہ دو لوگ تھے جو رکاوٹ بن کے کھڑے تھے. حضرت خدیجہ کا پورا جو خاندان تھا، وہ خاندان رکاوٹ بن کے کھڑا تھا. حضرت ابو طالب کا جو قبیلہ تھا، وہ خاندان تھا، وہ بھی رکاوٹ بن کے کھڑا تھا، انہی دونوں کے ذریعہ سے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیے کس طریقے سے مشکل حالات میں شوہر کی مدد کی.
بھئی وہ کہہ سکتی تھی کہ کیا آپ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی پریشانی اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن نہیں، حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں، سچ کر رہے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں اٹھا کر کے گھر پہ آتے تھے، تمام طرح کی مشقتیں جھیل کر کے گھر پہ آتے تھے، لیکن حضرت عائشہ نے کبھی حوصلہ نہیں، حضرت خدیجہ نے کبھی حوصلہ نہیں توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی۔ تو یہاں سے دیکھیے کس طریقے سے عورت ماحول کو اور معاشرے کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک اور بڑی عجیب جو ہے حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی لعنت ہے الواشمات، ٹیٹو جو بنواتی ہیں، گودنا گودتی جو ہیں، گودنا گودنے والیوں پر، ٹیٹو بنانے والیوں پر، والمستوشمات اور ٹیٹو بنوانے والیوں پر، گودنا گدوانے والیوں پر، والنامسات اور چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر، والمتنمسات اور چہرے کے بال اکھڑوانے والیوں پر، والمتفلجات للحسن اور خوبصورتی کے مقصد کے ایک عیب دور کرنا ہوتا ہے، اور ایک عیب کچھ نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف خوبصورتی میں اضافی خوبصورتی پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنے ذہن کے حساب سے بھلے وہ خوبصورت نہ لگے۔ والمتفلجات للحسن، حسن اور خوبصورتی کی نیت سے دانتوں میں گیپ کرانے والی ہیں۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ کے خلق کو، اس کی پیدائش کو تبدیل کرنے والیوں پر۔ فقالت ام یعقوب، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی جس کو کہتے ہیں ام یعقوب، جن کو کہتے تھے، انہوں نے کہا ما ھذا، یہ کیا بات ہے، یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ قال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وما لی لا العن من لعن رسول اللہ وہو فی کتاب اللہ، کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس پر نہ لعنت کروں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کیا ہے، اور وہ بات اللہ کی کتاب میں ہے۔ بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو مجھے بات کہنی تھی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قالت، تب اس عورت نے کہا واللہ لقد قرأت کتاب اللہ ما بین اللوحین فما وجدتہ، تو عورت کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے دونوں دفتیوں کے بیچ میں جتنا قرآن ہے پڑھا، مگر آپ کی یہ بات کہیں نہیں ہے۔ یہ یہاں رکنا ہے ہم کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کے درمیان،